الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. صدق الله العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی سورۃ العنکبوت کی ابتدائی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. ان کا کچھ بیان کر کے انشاءاللہ واقعہ کربلا آپ کے سامنے پیش کروں گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ رات میں نے آپ کے سامنے چند باتیں ایسی رکھی تھیں کہ آپ نے اگر توجہ سے سنی تو آپ کو واقعہ کربلا سمجھنے میں آسانی ہوگی، ذہن میں کوئی شک شبہ راہ نہیں پائے گا.
امامت کے حوالے سے، دین میں اصول کیا ہیں، عزیمت، رخصت، یہ میں سب آپ کے سامنے بیان کر چکا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا، کیا لوگوں کا یہ گمان ہے کہ وہ یہ کہیں کہ ہم ایمان لائے اور انہیں چھوڑ دیا جائے گا؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، اور ان کا امتحان نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ ہر وہ شخص جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں ایمان لاتا ہوں، ایمان والا ہوں، ضرور اس کا امتحان ہوگا۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور یہ امتحان تمہارا نہیں، تم سے پہلے لوگوں کا بھی کیا گیا۔ یہ امتحان کیوں کیا جاتا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، تاکہ اللہ تعالی ظاہر فرما دے کہ کون اپنے ایمانی دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کیونکہ سچے اور جھوٹے، کھرے اور کھوٹے کا پتہ چلتا ہے تو امتحان میں چلتا ہے۔ امتحان سے ہی واضح ہوتا ہے۔ سونا دو طرح کا ہوتا ہے، ملاوٹ والا، خالص۔ کیسے پتہ لگاتے ہیں کون سا خالص ہے اور کون سا ملاوٹ والا ہے؟ اس کو ایک مرحلے سے، امتحان سے گزارا جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کون سا اصلی ہے اور کون سا ملاوٹ والا۔ یہ امتحان زندگی کے ہر مرحلے میں ہم لوگ طرح طرح سے دیکھتے ہیں، دیتے آئے ہیں، مگر یہ ایمان کے حوالے سے اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے ہر اس شخص کا جو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ مومن ہے، مسلم ہے، اور ہر ایک کا امتحان اللہ تعالی کا کرنا یہ اللہ کی سنت ہے۔ فرمایا پہلوں کے بھی کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، نبیوں کے پورے واقعات جتنے محفوظ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بھی امتحان ہوئے۔ اللہ تعالیٰ جاننے کے لیے امتحان نہیں کرتا، اسے خبر ہے، وہ جانتا ہے، وہ دوسروں پر ظاہر کرتا ہے کہ دوسروں کو پتہ چل جائے لوگوں میں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ ہر ایک کا امتحان اس کی قابلیت، اس کی صلاحیت، اہلیت کے مطابق ہوتا ہے۔ سب سے زیادہ سخت امتحان نبیوں کے ہوتے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ جتنا اللہ کی راہ میں میں ستایا گیا ہوں کوئی نہیں ستایا گیا۔ طائف کے میدان میں کیا ہوا؟ مکہ مکرمہ کی 13 سالہ زندگی، پھر مدینہ ہجرت کرنے کے بعد بھی آرام سے بیٹھنے نہیں دیا گیا۔ کس کس طرح آپ کو تکلیفیں اٹھانی پڑی،
صاحبان رضا کیا کرتے ہیں اور دوسرے کیا کرتے ہیں یہ سمجھنا ہے۔ امتحان کس طرح ہوتا ہے اس کا بھی بیان قرآن میں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، ضرور آزمائیں گے، کچھ خوف، بشیء من الخوف، کچھ خوف، خوف دے کر، جوع، بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان کر کے، وَالْأَنفُسِ، جان خطرے میں ڈال کر یا لے کر، وَالثَّمَرَاتِ، نعمتیں بچے جو دیے ہیں وہ لے کر۔ کتنی چیزیں ہو گئیں؟ خوف، بھوک پیاس، مال کا نقصان، جان اور بچے۔ کتنی چیزیں؟ 5۔ کسی کا ایک چیز سے امتحان، کسی کا 2 سے، کسی کا کسی سے، کسی کا کسی سے، کسی کو صرف بھوک میں ڈال کے، کسی کا صرف مال کا نقصان کر کے، کسی کا صرف خوف دے کر، کسی کا جان کا نقصان یا خطرے میں ڈال کر، کسی کا صرف بچے لے کر۔ اللہ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، خوشخبری ہے ان کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ تکلیف پہنچے تو شور نہیں مچاتے، واویلا نہیں کرتے، سینے پر ہاتھ نہیں مارتے، بال نہیں نوچتے، صبر و رضا کے پتلے بن کر کیا کہتے ہیں؟ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی بات پہنچتی ہے تو یہ صبر و رضا کے مجسمے بن کر کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے پلٹ کر لوٹ کر بھی اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ قرآن نے بتایا کہ ہر وہ شخص جو مومن ہے اس کا امتحان ہوگا۔ کیوں امتحان کیا جاتا ہے؟ اللہ ظاہر فرما دے کون اپنے دعوے میں سچا ہے اور کون نہیں ہے۔ یہ بھی فرما دیا اللہ تعالی نے کہ امتحان کیسے ہوگا، اور یہ بھی بتا دیا کہ جو امتحان پر صبر کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے رحمت ہوتی ہے، اللہ ان کی تعریف فرماتا ہے، اللہ ان کو نوازتا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ کامیاب ہیں۔ جب ہمیں یہ بات معلوم ہو گئی کہ امتحان ہوتا ہے تو اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ امتحان دینے کا شوق کس کو ہے اور امتحان سے بھاگتا کون ہے۔ جس نے تیاری نہ کی ہو، وقت ضائع کیا ہو، کھیل کود میں وقت گزارا ہو، پڑھائی محنت نہ کی ہو، وہ تو یہی چاہے گا کہ امتحان کی تاریخ جو ہے وہ منسوخ ہو جائے، کینسل ہو جائے، بدلتی رہے، امتحان کا موقع ہی نہ آئے، ٹل جائے کسی طرح۔
اور جس نے تیاری کی ہے وہ کہتا ہے امتحان ہو تاکہ دوسروں پر میری قابلیت ظاہر ہو، کہ میں نے وقت ضائع نہیں کیا، میں نے محنت کی ہے۔ معلوم ہوا امتحان ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا امتحان ہو رہا ہے۔ ابھی جوان ہونا شروع ہوئے، آگ میں ڈال دیا گیا، دعائیں مانگ کر بیٹا لیا، رب حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے ستھرا صالح اچھا نیک بیٹا عطا فرما۔ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام عطا کیے۔ حکم ہوا ان کو، ان کی ماں کو جنگل میں چھوڑ آؤ، چھوڑ آئے۔ بچہ چلنے کے قابل ہوا، حکم ہوا اس کو ذبح کر دو۔ باپ ذبح کرنے، بیٹا ذبح ہونے کو تیار۔ ان کا لقب ہے خلیل اللہ۔ خلیل گہرے پیارے دوست کو کہتے ہیں۔ تو خلیل اللہ کا امتحان ہو، خلیل اللہ کے بیٹے کا امتحان ہو، تو حضرت ابراہیم بیٹے کو بلا کر کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ہے، میں تجھے ذبح کرتا ہوں۔ یا بنی انی ارا فی المنام، اے میرے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے میں تجھے انی اذبحک کا ذبح کرتا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے، تو کیا کہتا ہے۔ خلیل اللہ کے بیٹے کی عمر ہے 7 برس۔ کتنی؟ 7 ایئرز، 6 اور 1 7۔ وہ آگے سے یہ نہیں کہتا یہ کیسا خواب ہے، یہ کیسی بات ہے، نہیں، کیا کہتے ہیں، یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ کر دیجئے میرے ابا جان جو آپ کو حکم ہوا ہے، انشاءاللہ اب دیکھیں گے کہ میں صبر کروں گا، شور نہیں مچاؤں گا، واویلا نہیں کروں گا، بال نہیں نوچوں گا، سینہ نہیں پیٹوں گا، کر دیجئے جو آپ کو حکم ہوا ہے، آپ مجھے صابروں میں سے پائیں گے۔ خلیل اللہ کا بیٹا صبر و رضا کا مظاہرہ کرے اور حبیب اللہ کا بیٹا اگر کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو یہ اس کے شایان شان نہیں ہوتا۔ خلیل اللہ کے بیٹے اپنے باپ سے کہہ رہے ہیں بابا اپنی آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں چھری چلاتے ہوئے ہاتھ میں لرزش نہ آ جائے۔ اللہ کا حکم پورا کرنا ہے، پوری توجہ سے ہونا چاہیے۔ وہ تو اتنی ثابت قدمی اور اتنی صبر و رضا کا مظاہرہ کرے، تو حبیب اللہ کا بیٹا کسی کمزوری کا مظاہرہ کرتا تو کوئی اعتراض کر سکتا تھا۔ امام علی مقام نے گویا کیا فرمایا، مولا تو سب کا امتحان کرتا ہے، تو نے خلیل اللہ، تقابل نہیں ہے، وہ نبی ہیں، ذہن میں رکھنا، تقابل نہیں ہے، بات کر رہا ہوں، مولا تو سب کا امتحان کرتا ہے، تو میرا امتحان بھی کر۔ کسی کا امتحان تو کرتا ہے اس کو خوف میں ڈال کر، کسی کا امتحان کرتا ہے بھوک پیاس کی تکلیف دے کر، کسی کا امتحان مال کا نقصان کر کے، کسی کا امتحان اس کی جان لے کر، کسی کا امتحان تو اس کے بچے لے کر کرتا ہے۔ تو نے خلیل اللہ کے بیٹے کا بھی امتحان کیا، میں حبیب اللہ کا بیٹا ہوں، مولا تو میرا بھی امتحان کر۔
میرے امتحان میں سب کچھ رکھ دے، خوف بھی رکھ دے، بھوک پیاس بھی رکھ دے، مال کا نقصان بھی رکھ دے، میری جان بھی لے لے، میرے بچے بھی لے لے، سب کچھ قربان کر کے میں کوئی ناشکری کی بات نہیں کروں گا، بلکہ سر جھکاؤں گا تو تیری بارگاہ میں جھکاؤں گا اور یہی کہوں گا مولا جو تیری رضا ہے وہ میری رضا ہے۔ اللہ دھیان سے سنو، دھیان سے سنو، میرے آپ کے گھر میں ایک یا دو یا تین میتیں ہو جائیں نا، نعش کہتے ہیں لیکن اردو والے لاش کہنے لگ گئے، لاشیں پڑی ہوں، آپ کی سوچ کے زاویے بدل جاتے ہیں، آپ کو کچھ یاد نہیں رہتا، فکر جس کو سائیکی کہتے ہیں نا چینج ہو جاتی ہے۔ یہ انہی لوگوں کا مقام تھا۔ امام علی مقام نے جس صبر و ثبات کا مظاہرہ کیا ہے، رہتی دنیا تک کوئی اس کی مثال پیش نہیں کر سکتا۔ کہنا بہت آسان ہے، وہ کر کے دکھا گئے۔ انہوں نے کرسی کے لیے نہیں کیا تھا، اقتدار کے لیے نہیں کیا تھا، یہ سب کچھ ان کی قربانی دین کی بقا کے لیے تھی۔ کرسی کے لیے کوئی اپنے ہاتھوں سے اپنے 6 ماہ کے بچے کو قربان نہیں کرتا، 18 سال کے جوان بیٹے کو قربان نہیں کرتا، اپنی عورتوں کو دشمن کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتا۔ اعتراض کرنے والوں کو اپنی زبان کو لگام دینی چاہیے، یہ نہیں جانتے وہ کس مقام کے لوگ ہیں، وہ اللہ کے پیارے ہیں، ان کی بات جب بھی کرنی چاہیے ادب سے کرنی چاہیے۔ ان کی بارگاہ میں معمولی سی بے ادبی ہمارے عملوں کو برباد کر سکتی ہے، ہمارے ایمان کو تباہ کر سکتی ہے۔ امام علی مقام صاحبان رضا میں سے ہیں، اور جو مقام رضا پر ہوتے ہیں یہ امتحان سے گھبراتے نہیں ہیں۔ وہ تو چاہتے تھے کہ دنیا کو معلوم ہو میں وہ ہوں جس نے آغوش رسول میں پرورش پائی ہے، میں نے دوش رسول، دوش کے معنی کندھے، دوش رسول پر سواری کی ہے۔ یہ جب پیدا ہوئے تھے حضرت سیدنا امام حسین، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کے گھر میں آئے، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ، میرا بیٹا مجھے دکھاؤ۔ تحنیک گھٹی کو کہتے ہیں، کھجور کا اندر کا نرم حصہ یا شہد چٹایا جاتا ہے بچے کو، اس کو عربی میں تحنیک کہتے ہیں۔ لوگ حضور کے پاس بچے لاتے تھے، آپ ان کے منہ میں کوئی چیز معمولی سی نرم سی میٹھی رکھ دیتے تھے۔ آپ کی گود میں آپ کے نواسے سیدنا حسین ہیں، میرے آقا نے کھجور نہیں رکھی، اپنی زبان گھٹی میں دے دی، ان کی گھٹی لعاب رسول۔ میں اور آپ ان کی عظمت کو کہاں جان سکتے؟ نام بھی نبی پاک نے دیا، خود اپنے کندھوں پہ سوار کراتے ہیں، کھیلتے ہیں، سونگتے ہیں۔ رات میں آپ کو بتا چکا، امام علی مقام ابھی ظاہری عمر شریف کے لحاظ سے کم سن تھے، دودھ پینے والی عمر شیر خوار، حضور کھیل رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت ام الفضل نے پوچھا، اپنے بچے سے کھیل رہے تھے، اچانک آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل آئے ہیں اور مجھے خبر دی ہے کہ میرے بعد میرے اس بیٹے کو کربلا میں، عراق کی سرزمین کربلا میں شہید کر دیا جائے گا۔
جبریل نے مجھے وہاں کی مٹی بھی دی ہے. حضور نے وہ مٹی اپنی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ کو دی کہ جس دن یہ خون ہو جائے سمجھ لینا میرا بیٹا کربلا میں شہید کر دیا گیا. حضور جانتے تھے، بڑا پیار تھا امام حسین سے، مگر ہم نے نہیں پڑھا کہیں دعا کی ہو اللہ کے نبی نے کہ یا اللہ میرے بیٹے پر جو تکلیف آنی ہے وہ نہ آئے. ماں کی ممتا محتاج بیان نہیں، ماں تو بچے کے پاؤں میں کانٹا چبھتا نہیں دیکھ سکتی. خاتون جنت، جنت اور تمام جہانوں کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمہ زہرا دعا نہیں کرتی یا اللہ میرے بیٹے پہ وہ تکلیف نہ آئے. حضرت علی ولیوں کے سردار وہ دعا نہیں کرتے. امام حسن جنت کے نوجوانوں کے سردار وہ دعا نہیں کرتے. خود امام پاک بڑی شان والے دعا نہیں کرتے یا اللہ کربلا میں جو مجھ پر مصیبت آنی ہے وہ نہ آئے. ہاں جہاں بھی پڑا یہی پڑا، ان سب نے دعا کی یا اللہ جب وہ وقت آئے حسین کو صبر عطا کرنا، ثابت قدمی عطا کرنا. شیخ الاسلام والمسلمین سلطان الزاہدین حضرت سیدنا بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رضی اللہ تعالی عنہ پاک پتن شریف والے، انہوں نے یہ بات لکھی ہے، آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں. 10 محرم 61 ہجری کو ایک نیک شخص نے خواب دیکھا کہ خاتون قیامت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا حوروں کے ساتھ کچھ عورتوں کے ساتھ ایک میدان کو اپنی آستین سے صاف کر رہی. دیکھنے والے نے کہا اے خاتون قیامت یہ کون سا میدان ہے اور آپ اپنے کپڑوں سے اس میدان کو صاف کر رہی ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا اس میدان میں کچھ دیر کے بعد میرے بیٹے نے قربانی دینی ہے، میں اس لیے اس میدان کو صاف کر رہی ہوں کہ کوئی معمولی سا کانٹا بھی میرے بیٹے کو نہ چبھے. جب ظالموں نے تیروں سے چھلنی کیا ہوگا سیدہ پر کیا گزری ہوگی. حضرت علی جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے، ایک میدان میں رک گئے اور فرمایا صبرن یا ابا عبداللہ. ابو عبداللہ کنیت ہے امام حسین کی. 3 مرتبہ یہ فرمایا. ساتھیوں نے پوچھا یہ ابو عبداللہ کون ہے اور آپ ان کو کیوں صبر کی تلقین کر رہے ہیں؟ فرمایا میرا بیٹا حسین اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک دن اس میدان میں گھیرا ہوگا، دشمنوں کے نرغے میں ہوگا، یہاں ان کے اونٹ ہوں گے، یہاں ان کا سامان، یہاں خیمے ہوں گے. میں اس وقت کو دیکھ کر اپنے بیٹے کو صبر کی تلقین کر رہا ہوں. سب کو پتا تھا کہ کربلا میں جو کچھ ہوگا وہ حسین کا امتحان ہوگا، اور میں پہلے بتا چکا ہوں امتحان سے وہ بھاگتا ہے جس نے تیاری نہ کی ہو. امام علی مقام تو وہ شاہ سوار، انہوں نے اس امتحان میں وہ کامیابی حاصل کی جو روشنی کا عنوان ہے، صبر و رضا کا عنوان ہے، حق و صداقت کا عنوان ہے، عزیمت و جرت کا عنوان ہے. امام ساری دنیا کے لیے مثال بن گئے ہیں. کہنے والے نے اپنے انداز میں بات کی ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. آپ کو اندازہ نہیں وہ کیا کر گئے، کیسی اس کائنات میں کس انقلاب کی بنیاد رکھ گئے.
امام عالی مقام مدینہ منورہ میں ہے. یزید تخت نشین ہو گیا 60 ہجری میں. آج جمعے میں بھی، کل رات بھی میں آپ کو تمام تفصیل سنا چکا، سارے واقعات سنا چکا آپ کو. آپ نے مکہ مکرمہ ہجرت فرمائی. مقصد اگر خلافت کا اعلان مقصد جنگ ہوتا تو آپ مدینہ سے نہ نکلتے. مکہ مکرمہ گئے، وہاں کوفے والوں نے آپ کو بیٹھنے نہ دیا. خط لکھے، وفد بھیجے کہ ہم یزید کو امیر نہیں مانتے، آپ کو مانتے ہیں، آپ آئیے، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے، فسق و فجور کے خاتمے کے لیے آپ کا ساتھ دیں گے، تقوی کی سر بلندی کے لیے آپ کے سپاہی بنیں گے. قسمیں کھا کر بیعت کی، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا، مگر یہی لوگ بدل گئے. میں رات سنا چکا. امام نے حجت تمام کرنے کے لیے، اتمام حجت کے لیے حضرت مسلم کو بھیجا. لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی، جان مال قربان کرنے کا یقین دلایا، مگر ابن زیاد کے ساتھ مل کر رشوتیں لے کر اور بڑے بڑے دوسرے مراعات لے کر سب کے سب بدل گئے. ابن زیاد نے انہی لوگوں کو مقابلے پر بھیجا جنہوں نے بلایا تھا. کون آئے مقابلے پر؟ آواز آئے، جنہوں نے بلایا تھا، دعوتیں دی تھیں، قسمیں اٹھائی تھیں، بیعتیں کی تھیں، وہی مقابلے پر آئے. جس دن کوفہ میں حضرت امام مسلم بن عقیل کو شہید کیا گیا، اسی دن سیدنا امام حسین اپنے گھر والوں اور دوستوں کے ساتھ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے. یہ قافلہ 82 افراد پر مشتمل تھا. کتنے؟ 72 مرد اور 10 عورتیں بچے. 50 آپ کے ساتھ دوست احباب مریدین تھے. 2 بیویاں آپ کے ساتھ تھیں، حضرت سیدہ شہر بانو اور حضرت رباب. 2 بہنیں، حضرت سیدہ زینب اور حضرت ام کلثوم. 1 بیٹی سکینہ، مگر آپ لوگ سکینہ بولتے ہیں، اصل نام ان کا سکینہ. 3 بیٹے امام کے. آپ نے تینوں کا نام اپنے والد کے نام پر علی رکھا تھا. پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر، منجلے کو علی اوسط، چھوٹے کو علی اصغر. سمجھ آئی آپ کو؟ یہ جو علی اوسط ہیں، منجلے، ان کا لقب ہے زین العابدین. کیا لقب ہے؟ عبادت کرنے والوں کی زینت. کیوں کہا جاتا ہے ان کو؟ کہ یہ روزانہ 1000 نفل پڑھا کرتے تھے. آپ کا ایک لقب السجاد بھی ہے. یہ 3 بیٹے ساتھ تھے. 4 بھتیجے حضرت امام حسن کی آنکھوں کے تارے. قاسم بن حسن، عبداللہ بن حسن، ابو بکر بن حسن اور عمر بن حسن رضی اللہ عنہ. امام حسن کے بیٹوں کے نام سنے، ایک کا نام ابو بکر، ایک کا نام. کیا دشمنوں کے نام پر بچوں کے نام رکھے جاتے؟ اونچی یہ نام بتا رہے ہیں ان میں کتنی محبت تھی. 5 بھائی. حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے پردہ فرمانے کے بعد اور شادیاں کی تھیں، آپ کی اولاد ہوئی. باپ ایک ہے، مائیں الگ. 5 بھائی، حضرت عباس بن علی، حضرت محمد بن علی، حضرت جعفر بن علی، حضرت عمر بن علی، حضرت عثمان بن علی رضی اللہ.
حضرت علی بھی اپنے بچوں کے نام عمر اور عثمان رکھ رہے۔ 3 چچازاد عبداللہ، عبد الرحمن اور جعفر بن عقیل، 2 بھانجے سیدہ زینب کے بیٹے محمد اور عون، یہ حضرت عبداللہ بن جعفر طیار کے بیٹے رضی اللہ عنہم، یہ ٹوٹل قافلہ تھا۔ امام مکہ مکرمہ سے چلے۔ جو جنگ کے لیے جاتا ہے عورتوں بچوں کو ساتھ لے کے جاتا ہے؟ اونچی امام کا عورتوں بچوں بہنوں کے ساتھ نکلنا بھی یہ بتا رہا ہے کہ وہ جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے۔ صحابہ کرام نے روکا، میں رات بھی بتا چکا۔ آپ کے بھائی محمد بن حنفیہ، وہ بھی دیگر اور دوستوں نے اور صحابہ نے بھی روکا کہ آپ کوفہ نہ جائیں۔ میں پھر دوبارہ دوہرا رہا ہوں، رات بھی بتایا تھا، کسی صحابی نے یہ نہیں کہا تھا کہ آپ غلط کر رہے ہیں، سب نے یہ کہا تھا کوفہ والے بھروسے کے لائق نہیں ہیں۔ صحابہ نے روکا۔ ان کے نزدیک امام کا اقدام غلط نہیں تھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ امام غلط ہیں، بلکہ وہ یہ کہ کوفہ والے بھروسے کے اعتبار کے لائق نہیں۔ امام چلتے رہے، راستے میں فرزدق، بڑا مشہور شاعر ہے عرب کا، وہ بھی ملا۔ آپ نے اس سے پوچھا، اس نے یہ کہا کہ اہل عراق کے دل اور تلواریں الگ، دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں بنو امیہ کے ساتھ ہیں، یعنی ان کا اوپر اور اندر ایک حال نہیں۔ آپ کے بہنوئی حضرت سیدہ زینب کے شوہر حضرت عبداللہ بن جعفر طیار مکہ کے گورنر سے امان نامہ لکھوا کر آپ کے پیچھے گئے، بھائی یہ میں امان نامہ لکھوایا ہوں۔ گورنر نے کہا مکہ میں رہیں، آپ امان میں ہیں، آپ کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا، آپ نہیں جائیں، آ جائیں۔ آپ نے فرمایا بھائی میں قدم اٹھا چکا ہوں، اب پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ انہوں نے اللہ کا واسطہ دیا کہ مجھے بتائے آخر سب روک رہے ہیں پھر بھی آپ کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا تو نے واسطہ دیا ہے اللہ کا تو سن، تجھے بتاتا ہوں۔ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ملے ہیں اور مجھے نانا جان نے ایک حکم دیا ہے، میں نے ان سے وعدہ کیا ہے، میں اس لیے جا رہا ہوں کہ میں وہ وعدہ پورا کروں گا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے پوچھا کہ وہ وعدہ کیا ہے؟ فرمایا بس اتنی بات تجھے بتا دی، وہ وعدہ کیا ہے وہ میں بتاؤں گا نہیں یہاں تک کہ میں اللہ سے جا ملوں گا۔ یہی لگتا ہے نانا جان نے یہی وعدہ لیا ہوگا، بیٹا جو قدم اٹھایا ہے پیچھے نہیں ہٹانا، جانا فسق و فجور کے خلاف لڑنا اور رہتی دنیا تک اپنے کردار کو یادگار بنانا۔ امام چلتے رہے۔ ادھر ابن زیاد کو پتا تھا کہ حضرت مسلم خط لکھ چکے ہیں، امام آئیں گے، اس نے راستوں کی ناکہ بندی کی ہوئی تھی، جاسوس پھیلائے ہوئے تھے، وہ برابر اطلاع دے رہے تھے کہ قافلہ اس وقت یہاں ہے، اس وقت یہاں ہے۔ آپ نے اپنے ایک ساتھی جن کا نام تھا قیس، ان کو پیغام دے کر کوفے والوں کی طرف بھیجا کہ میں نکل چکا ہوں، آ رہا ہوں، راستے میں ہوں، اپنے وعدے پر قائم رہنا۔ اس قاصد کو ابن زیاد کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، ابن زیاد کے پاس لے گئے کہ یہ نمائندہ ہے حضرت امام حسین کا، ہم نے اس کو پکڑا، خط نکلا۔ ابن زیاد نے ان کو کہا کہ تم میرے سامنے نواسہ رسول کو، ان کے باپ کو برا بھلا کہو تو تمہیں چھوڑوں گا ورنہ نہیں۔ وہ سامنے کھڑے ہو کر انہوں نے ابن زیاد کو برا کہا، اس کے باپ کو برا کہا، امام حسین کی تعریف کی، حضرت علی کی تعریف کی۔ چونکہ ابن زیاد کے سامنے اس کو برا کہا تھا، اس نے اسی وقت ان کو قتل کروا دیا۔ امام علی مقام کے یہ قاصد تھے۔
ابھی راستے میں ہی ہے کہ امام کو حضرت مسلم کی شہادت کی خبر ملی. آپ نے استرجاع انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. کیا بات ہے. ہمارے پاس خط آیا 18,000 نے بیعت کر لی ہے, تانتا لگا ہوا ہے بیعت کرنے والوں کا, اور اب ہم سن رہے ہیں انہیں قتل کر دیا گیا. کوفہ سے 4 آدمی آئے اور انہوں نے حالات سنائے کہ کوفہ والے بدل گئے ہیں, بڑی بڑی رشوتیں لے کر گورنمنٹ کے ساتھ مل گئے ہیں, اور اب وہی لوگ مقابلے پر آ رہے ہیں, ان کو آپ کے سامنے بھیجا جا رہا. ساتھیوں سے مشورہ کیا کیا کرنا ہے, تاکہ کل کو یہ نہ کہیں کہ زبردستی لے گئے تھے. ساتھیوں سے پوچھا, سب نے یہی کہا اتنی جلدی اتنا بڑا انقلاب تبدیلی کیسے, ہمیں جانا چاہیے, معلوم کرنا چاہیے. تقدیر انہیں کشاں کشاں لیے جا رہی ہے. فرمایا امر الہی کو مغلوب نہیں کیا جا سکتا, میں اپنا فرض پورا کروں گا. اسی مقصد کو زندہ یادگار کربلا سمجھو, حسین ابن علی کی زندگی کا مدعا سمجھو. لوگ کربلا پر بحث کرتے ہیں, انہیں سوچنا چاہیے امام علی مقام کا مقصد تقوی کی بقا, دین کو اس کی اصل پر باقی رکھنا تھا. آپ نے جو خروج کیا وہ فسق و فجور کے خلاف. زبانی کلامی دعوی محبت آسان ہے, محبت کو سمجھنا ہے تو ناصح خود محبت کر, کنارے سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا. یہ گھروں میں بیٹھ کے اپنے اپنے مقام پر بیٹھ کے اعتراض کرنے والے, ذرا نکلو پتہ چلے کہ امام نے کیا قربانی دی ہے. تمہیں تھوڑی سی تکلیف آ جائے تو بلبلا اٹھتے ہو, انہوں نے راہ حق میں کتنی بڑی قربانی دی ہے. مزہ تو تب ہے نا کہ راہ خدا میں عظمت اسلام کے لیے ہم بھی کریں وہی جو کیا ہے حسین نے. امام چلتے رہے. حر بن یزید ریاحی 1000 کا لشکر لے کر, سواروں کو لے کر آپ کے پاس آیا اور کہا جی میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں. فرمایا ہمارا جرم. اس نے کہا جی مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ نے امیر کے خلاف بغاوت کی ہے, اس کے خلاف محاذ بنایا ہے, مجھے اس لیے گرفتاری کے لیے بھیجا گیا. آپ نے اسے بٹھایا, خط منگوائے, تھیلا لا کے کھولا گیا. میں رات کو آپ کو بتا چکا, اہل سنت کے مطابق 150 اور شیعہ تحریروں کے مطابق 12,000 خطوط آپ نے وہ سامنے رکھ دیے. یہ دیکھ, بغاوت تو تب ہوتی ہے کہ ہم یزید کو امیر تسلیم کر لیتے اور پھر جاتے. ہم نے تو اس کی بیعت کی نہیں ہے, امیر تسلیم ہی نہیں کیا, اور میرا خود نہیں جانا, یہ مجھے بلایا گیا ہے. اس نے کہا کہ یہ ساری تفصیل مجھے معلوم نہیں تھی, میں نے گرفتار کر کے بھی آپ کو کوفہ لے جانا ہے اور آپ کوفہ ہی جا رہے ہیں. میں گرفتار تو نہیں کروں گا مگر کسی اور طرف آپ کو جانے بھی نہیں دوں گا. یہ ازلی طور پر نیک بخت تھا, حر نیک بخت تھا. چنانچہ اسی کی ایک نشانی یہ کہ جب